اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں الفہد ایوننگ اکیڈمی۔ محترم ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رمضان کے روزے کی کچھ فضیلتیں اور اسی طرح مسائل بیان کیا تھا۔ آج کے ویڈیو میں بھی چند فضیلت اور چند مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم ناظرین، روزہ اسلامی عبادات میں ایک ممتاز مقام و مرتبہ رکھتا ہے اور اس کی مثال کوئی دوسری عبادتوں میں نہیں ملتی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے متعلق سوال کیا کہ اس عمل کے ذریعے سے جنت مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، اور فرمایا کہ اس کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے کہ اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو میری امت سارا سال رمضان ہونے کی تمنا کرتے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے لے کر آخر سال تک جنت کو سجائی جاتی ہے۔ یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ہو گئی آپ حضرات کے سامنے تین فضیلت جو کہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے تمام روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ آج جو میں آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کروں گا وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں، کس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور کس کے لیے لازم اور ضروری ہے روزہ رکھنا۔ ہر عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کافر، مجنون اور نابالغ جو کہ کم عمر ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر اور مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ مریض کو ماہر ڈاکٹر نے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہو، اس صورت میں مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن مسافر کے لیے سفر ختم ہونے کے بعد اور مریض کے لیے تندرست ہونے کے بعد اس کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے حالت حیض و نفاس میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، البتہ اگر رمضان کے درمیان میں پاکی حاصل ہو جائے تو جو روزے باقی ہے رمضان کے وہ روزے رکھنا ضروری ہے، اور جو روزے چھوٹ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر اس عورت کو اپنے بچے پر صحت کا شدید خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو تو اس صورت میں اس عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں بے ہوش ہو گیا تو جتنے دن وہ بے ہوش رہا ہے اتنے دنوں کی قضا کرنا ضروری ہے اس کے اوپر۔ آخر میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنی ہو تو آپ سوال پوچھئے، کمنٹس میں اپنے سوال بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہیے الفہد ایوننگ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔